الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بیٹھو. والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، یہ آیت قرآن کریم میں 27 مرتبہ سے زیادہ آئی ہے. اور جتنے اسلام کے ارکان ہیں، جیسے کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان سب میں سب کے لیے لازمی طور پر جو رکن ہے اسلام کا وہ نماز ہے. باقی کے 4 جو ہیں، 3 زکوٰۃ، حج، روزہ، یہ ان کی استطاعت کے اوپر ہے. مثلا کوئی مسافر ہے تو نماز اسے آدھی پڑھنی ہے. بیمار ہے تب بھی اس کو نماز پڑھنی ہے. روزہ البتہ مسافر کے لیے اس وقت معاف ہے، بعد میں رکھ لے. زکوٰۃ غریب کے لیے نہیں ہے، حج بھی غریب کے لیے نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو نماز ہر حال میں، بیمار ہو، جنگ کے میدان میں ہو، کہیں بھی ہو، نماز تو کسی کو بھی، امیر، غریب، فقیر، مسکین، بادشاہ، نبی، رسول، کوئی بھی ہو، کسی کو بھی معاف نہیں. اب ہم اسی نماز کے تعلق سے لے کے چل رہے ہیں بات کو. آج جو ہے اقامت صلاۃ اور تکبیر تحریمہ، اس پر انشاءاللہ کچھ مسائل کی بات کریں گے. اچھا، اس سے پہلے ایک بات کو آپ سمجھ لیں. جب قرآن ایک ہے، نبی اور رسول ایک ہیں، دین ایک ہے، تو پھر یہ امت میں اختلافات کیوں ہیں؟ کوئی حنفی کہتا ہے، کوئی شافعی کہتا ہے، کوئی مالکی کہتا ہے، کوئی حنبلی کہتا ہے، اور ان چاروں کے اندر بھی اتفاق نہیں ہے. اتفاق ہوتا تو 4 کیوں ہوتے؟ ایک ہی ہوتے. اختلاف ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی اختلاف نہیں تھا. ایسا کیوں؟ ایک تو یہ بات سمجھنی ہے. دوسرا، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ امام بخاری پہلے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے ہیں؟ پہلے کون ہے؟ امام بخاری جی، ابو حنیفہ پہلے ہیں. آپ کا کوئی خیال؟ جی ہاں، آپ نے صحیح فرمایا. سب سے پہلے فقہ آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 80 سال بعد ابو حنیفہ پیدا ہوئے. 80 ہجری میں، 80 ہجری میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 70 سال بعد آپ پیدا ہوئے. 10 سال آپ تھے نا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 194 ہجری میں پیدا ہوئے. جی، تو 110 سال، یہ 110 سال کا ڈفرنس ہے ان دونوں کے بیچ میں. یہیں سے اختلاف ہوا. تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو بھی حدیث ملی، اس وقت حدیثوں کو چھانٹنے والے نہیں تھے. میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. آج سے 25 سال پہلے جب شادیاں ہوتی تھیں تو چاول لا کر کے مہینہ بھر چنتے تھے.
دھان اور کنکر، صحیح ہے؟ رشتہ داروں کو بلاتے تھے، چاول چننا ہے، چاول بنانا ہے۔ آج وہ دن ہے، تھیلے کو چاک کرو، دیگ میں ڈالو۔ کیوں؟ کنکر نکالنے کی مشین اب آئی، دھان کو نکالنے کی مشین اب آئی، چاول تو وہی ہے، اور پالش دینے کی مشین اب آئی۔ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے حدیثوں کو چھانٹے، وہ ہوا کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایسی چیزیں آ گئیں، ہر کوئی فخر محسوس کرتا تھا، مجھے بھی ایک حدیث معلوم ہے، اس نے وہ حدیث بول دیا، اور ایک شخص ہے، مجھے بھی ایک حدیث معلوم ہے، اس نے بول دیا۔ اور یہ سب بازار جو چل رہا تھا، اس میں کچھ یہودی علماء، عربی تو جانتے تھے وہ، انہوں نے کچھ حدیثیں بنا کر کے چھوڑ دی، تو ساری حدیثیں مل کر کے بہنے لگی۔ یہ زمانہ کس کا تھا؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 70 سال بعد پیدا ہوئے، اور 30 سال تو آپ کو عالم ہو کر کے کتابیں وغیرہ لکھوانے میں آپ کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب نہیں ہے، البتہ ان کے شاگردوں نے لکھا ہے۔ لوگ بولتے ہیں یہ ان کی کتاب، یہ ان کی کتاب، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی۔ بہرحال ان کی کتاب ہونے یا نہ ہونے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے ہم کو کیا لینا دینا۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ نماز الگ الگ مسجدیں، حنفی مصلی، شافعی مصلی، اہل حدیث کی مسجد، اہل حدیث کا مصلی، یہ کیا ہے؟ کیا آخر کیوں ہے؟ یہ اس کیوں کو سمجھا رہا ہوں۔ تو پہلے حدیث آئی یا پہلے فقہ آیا؟ نہیں بولتے؟ جی، حدیث تھی، آئی نہیں تھی، فقہ آ گیا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ شروع کر کے، اب میرے خیال میں ایسا ہونا چاہیے، اب جیسے وضو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے وضو کیا تھا اسی طرح کا وضو آپ نہیں بیان کیے۔ آپ بولے ہاتھ دھونے کے بعد میں 3 مرتبہ پانی چڑھاؤ، اور پانی وضو کا اگر حوض ہے تو 10 در 10 ہونا، 10 لمبا، 10 چوڑا، 10 اندر، یعنی ایک چادر۔ آج کے زمانے میں چادر بولتے ہیں نا، چادر کس کو بولتے ہیں؟ 10 بائی 10 اسکوائر، 10، ہاں جی 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 جی۔ تو ایسا ہونا، اس میں وضو کر سکتے ہیں، بتائیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی کا وہ تھا مگا، جیسے اب ہمارے یہاں پلاسٹک کے، کچھ دن پہلے تانبے پیتل کے یہ ہوتے تھے، اسی میں آپ ہاتھ ڈال کر کے وضو کرتے تھے، اسی میں پانی لے کر کے۔ کتنا فرق آ گیا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں وضو کرنے کے بعد پیچھے کے پانی سے گردن کا مسح کرو، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نہیں سنے؟ معلوم نہیں ہے؟ آپ کبھی کسی مسجد میں جاؤ تو آپ کو پتہ چلے گا، آج بھی لوگ کرتے ہیں۔ اور یہ گردن جو ہے چہرے میں نہیں ہے، چہرے میں گردن ہے کیا؟ قرآن کیا بولا؟ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو۔ اللہ کے رسول نے چہرے کو دھونے کے لیے ناک صاف کرو، کلی کرو، مسواک کرو، زبان صاف کرو، منہ میں کسی قسم کی بو نہ رہے، کیونکہ منہ بھی چہرے میں ہے، تو آپ نے اس کو کور کیا، سنت طریقہ بتایا، لیکن گردن کا مسح آپ نہیں بتایا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بتایا۔ یہ سب کیوں؟ ان کو جو ضعیف حدیث ملی اس حدیث پر انہوں نے مسئلے بنا دیے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 110 سال کے بعد امام بخاری پیدا ہوئے، تو 40 سال تو آپ کو عالم ہو کر کتابوں کی چھان بین میں کام کرنے میں لگ گئے، تو 150 سال ہو گئے، 110 + 40 150 150، تو یہ 150 سال میں فقہ آ چکا تھا۔ اب
یہاں ہندوستان میں خلافت عباسیہ کے لوگ آ کر کے حکومت کیے تو اس وقت قاضی کو حنفی قاضی کو مقرر کرتے تھے. اب قاضی جو بولے ویسا ہی دین آتا گیا. لوگ جو ہیں الٹریٹ تھے کس بارے میں؟ ٹوٹلی نہ دنیا کا علم نہ دین کا علم. دنیا کا علم جیسے آج سبجیکٹ ہیں یہ اس زمانے میں تھے ہی نہیں. ایسی اسکولیں اس زمانے میں تھے نہیں. 6 سبجیکٹ 7 سبجیکٹ جو آج پڑھائے جا رہے ہیں یہ اس زمانے میں نہیں تھے. نہ دنیا کا علم تھا, دین کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہو, ایک بھی مدرسہ نہیں. تو وہ قاضی جو فتویٰ دیتا تھا, جو بولتا تھا, لوگ اسی کو دین سمجھتے تھے. یہاں سے برائی آئی. آج جو ہے ہندوستان میں 80% جو لوگ حنفی ہیں اس کا ریزن ہسٹریکل یہ ہے, تاریخی طور پر. بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ یہ ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثوں کو چھانٹے, حدیثوں کو چھانٹ کر کے صحیح حدیث, مرفوع حدیث, مرسل حدیث, ضعیف حدیث, خبر واحد, خبر متواتر, یہ ساری چیزوں کو انہوں نے بتایا. انشاءاللہ جب یہ نماز کا پورا مسئلہ ختم ہو جائے گا تو ہم حدیث کو شروع کریں گے, حدیث کے اقسام کو سمجھیں گے, اس پر انشاءاللہ کام کریں. تو اس وجہ سے اختلاف آیا. یہ 4 امام اس زمانے میں بنے, اور جب ترکی کی حکومت خانہ کعبہ پر ہوئی تو اس نے جو ہے 4 مصلے کر دیے. خانہ کعبہ کے 4 دیواریں ہیں, تو اس دیوار کے سامنے حنفی مصلی, اس دیوار کے سامنے شافعی, اس دیوار کے سامنے مالکی, اس دیوار کے سامنے حنبلی. یہ ترکی کے زمانے میں 4 مصلی ہو گئے. یہ 4 اماموں کو جو دین میں نہیں ہے کعبہ کے اندر مسلط کر دیے. جب آج سے 150 سال پہلے شاہ سعود کی حکومت آئی, اس وقت انہوں نے یہ 4 مصلوں کو ہٹا دیے, ایک مصلی رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نماز پڑھتے تھے ویسی, باقی کے 3 نکال دیے. ہے نہیں دین میں, اسلام میں ہے نہیں. لوگوں نے حنفی شافعی مالکی حنبلی بنا لیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گنبد ہے یہ کب بنی؟ کسی کو معلوم ہے؟ یہ بنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 700 سال بعد. کتنے؟ اس سے پہلے حجرہ مبارک تھا, کھلا تھا, گنبد مزار نہیں تھی. اب ترکی کے بادشاہ نے اس کو بنایا, چیز بن گئی, آج اسے کوئی انگلی نہیں لگا سکتا. اگر لگائے تو سارے عالم میں فتنہ ہو جائے. اس طرح کے بدعتیں اسلام میں آئیں, کبھی بادشاہت کے طور پر, کبھی حکومتوں کے طور پر, قاضیوں کی وجہ سے, اور سب سے بڑھ کر علم نہ ہونے کی وجہ سے. آدمی کے پاس علم آ جائے تو وہ نوٹ میں تمیز کر لیتا ہے. 10 20 50 100 200 500 1000 کے نوٹ میں علم ہونے پر ہی تمیز کرتا ہے, ورنہ تو اس کے لیے پیپر کا ٹکڑا ہے. کیا معلوم اس میں 200 کی نوٹ کون سی ہے اور 20 کی نوٹ کون سی ہے نا. تو جب کرنسی میں علم نہیں ہے تو ہم تمیز نہیں کر سکتے. یہ تو دین کا معاملہ ہے, اور علم تھا ہی نہیں, ٹوٹلی علم نہیں تھا. تو اس وجہ سے یہ اختلافات, یہ 4 مصلی, 4 امام جو بنے, حنفی شافعی مالکی حنبلی, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے سال کے بعد؟ 70 سال کے بعد.
کتنے سال کے بعد؟ اور امام بخاری کب پیدا ہوئے؟ 194 194 ہجری 194 ہجری میں پیدا ہوئے. اس سے پہلے ضعیف حدیثوں کو لے کر کے مسئلے بن چکے تھے. آپ آنے کے بعد میں صحیح حدیث کون سی، ضعیف حدیث، کیرٹ نکالے سونے کا 18%، 20%، 22، 24 ہے نہیں. اس سے پہلے صرف سونا تھا. کیا تھا؟ صرف سونا. کون سی کیٹیگری کا سونا ہے یہ نہیں معلوم تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد کئی محدثین، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام مالک، یہ سارے محدثین نے تحقیق کر کے لوگوں کو کس سے حدیث ملی یہ لے کر کے انہوں نے حدیث کو بنایا. یہ ضعیف حدیثوں کو لے کر کے مسلک بن چکا تھا. کتنے سال پہلے؟ بن چکا. 194 میں 70 لیس کرو 110. 70 مائنس کرے 194 میں تو کتنے؟ جی ہاں 124 سال 124 سال کا ڈفرنس ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری میں. اب یہ ایک سال کا 125 سال کا حساب لو، 125 سال، 125 سال کا ڈفرنس ہے. یہ 100 سال کوئی معمولی چیز ہے کیا؟ ہندوستان کو آزادی مل کر کے 70 سال ہو گیا، 75 سال، تو یہ حالت ہے. وہ 125 سال کے بعد تو کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا دین میں. سوچیے، یہ تھے وجوہات جس کی بنا پر اسلام میں یہ 4 فرقے ہوئے اور دین جو ہے اس میں بٹ گیا. اور علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے اسے ایکسپٹ کر لیا. ہونا الگ چیز ہے، ایکسپٹ کرنا الگ چیز ہے. اب ایک آدمی نیچے قالین لا کر کے ڈال دیا، ایک لوڈ قالین اتار دیا تو کیا ہوا؟ خریدنے والے بھی ہونا نہیں. اس کے اتار دینے سے کیا ہو رہا ہے؟ خریدنے لگ گئے لوگ تو مال خالی ہو گئے. کیوں خریدے؟ پیسے والے لوگ ہیں اس لیے خریدے. اسی طرح سے اس فقہ کو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا. کیوں لیے؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے. علم ہوتا تو یہ سوچتے ایسا کیسا ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا اس بارے میں، حدیث کیا ہے. حدیث کو تو لوگ بھول ہی گئے تھے، فقہ کو یاد کر لیے. اس لیے کہ 100 سال کا مسئلہ ہے، 10-20 سال کا نہیں، 25-50 سال کا نہیں. تو اتنی بات آپ کے سمجھ میں آ گئی. یہ بیسک ڈفرنس تھا جو میں آپ کو بتایا. اب ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. نماز کتنے قسم کی ہے بھائی؟ مردوں کی اور عورتوں کی. صحیح ہے جی. آج ہندوستان کے اندر کتنی کتابیں آپ کو ملیں گی عورتوں کی نماز کے نام سے. عورتوں کی نماز الگ، مردوں کی نماز الگ. اور حقیقت میں اللہ جو فرض کیا وہ کتنی نماز؟ ایک نماز. کیا ہے؟ ایک ہی نماز ہے، عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی. عورتوں کے لیے الگ نماز جبریل لے کے نہیں آئے، مردوں کے لیے الگ نماز اللہ کے رسول معراج کے دن لے کے نہیں آئے. ایک نماز لائے، مرد کے لیے بھی وہی، عورت کے لیے بھی وہی. اور اصل نماز صلاۃ جسے کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ قیام، رکوع، سجدہ، قاعدہ، اسی کا نام نماز ہے. قرآن کریم نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. نماز اکیلے نہ پڑھو، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو. یہاں رکوع سے نماز مراد ہے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ. رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یعنی رکوع کون کون کر رہے ہیں؟ جماعت پہ سب لوگ کر رہے ہیں، تم بھی وہیں جا کر کے نماز پڑھو. اسے کیا کہتے ہیں؟ اقامت صلاۃ. کیا کہتے ہیں؟
اقامت صلاۃ. اقامت صلاۃ میں کیا ہوتا ہے؟ مسجد، اذان، جماعت، امام، یہ ساری چیزوں کے مجمع کا نام کیا ہے؟ اقامت صلاۃ. کیا ہے؟ اقامت صلاۃ. اور اللہ نے قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے؟ اقرأوا الصلاۃ، نماز پڑھو، قرآن میں کہیں نہیں ہے. نماز پڑھو قرآن میں کہیں نہیں. نماز کو قائم کرو. اور قائم کسے کہتے ہیں؟ اقامت صلاۃ کسے کہتے ہیں؟ ابھی بولا اذان، مسجد، جماعت، امام، یہ ساری چیزوں کو ملا کر اقامت صلاۃ کہتے ہیں. اب تو سمجھے؟ نہیں سمجھے. اللہ کریم. بولو بھئی اقامت صلاۃ کسے بولتے ہیں؟ بولو. جماعت، امام، اقامت صلاۃ. اسی کو قرآن نے کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم رکوع کرو. بات سمجھ میں آ گئی؟ اکیلے نماز پڑھنا بغیر عذر کے اس کی نماز صحیح نہیں ہے. ایک آدمی گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے، مسجد ہوتے ہوئے اذان سنائی دیتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز نہیں. ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں نماز کسی اور کو پڑھانے کے لیے کہوں اور میں جاؤں لوگوں کے گھروں کو دیکھوں کہ جو لوگ اذان کے بعد بھی گھروں میں موجود ہیں، میں لکڑیاں اکٹھا کر کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اس لیے خاموش ہو جاتا ہوں کہ اس گھر میں عورتیں اور بچے ہیں، ورنہ اس آدمی کو جینے کا کوئی حق نہیں کہ اذان ہو گئی اور نماز کے لیے مسجد نہیں گیا. کتنی اہمیت ہے جماعت کی نماز. اللہ کے رسول رحمت للعالمین جن کو قرآن نے کہا وہ گھر جلانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. کون گھر جلانے بول رہا ہے؟ رحمت للعالمین، جو دوسروں پر شفقت کرتے ہیں. قرآن نے کہا یہ رؤوف الرحیم ہے. کیا کہا؟ رؤوف الرحیم. وہ ذات گرامی یہ کہہ رہی ہے کہ میں لکڑیاں اکٹھا کرنے کا حکم دوں اور لوگ لکڑیاں جمع کر دیں، نماز کے لیے کسی اور کو میں مقرر کروں اور میں دیکھوں کہ گھروں میں کون کون ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس زمانے میں بھی ایسے سست اور کاہل لوگ تھے جو نماز کو نہیں جاتے تھے. تبھی تو اللہ کے رسول نے اتنی سختی سے فرمایا. تو نماز کسے کہتے ہیں ہمارے سمجھ میں آ گئی. کسے کہتے ہیں؟ میں اقامت صلاۃ نہیں پوچھ رہا ہوں. قیام، سجدہ. چلو الٹا تو الٹا کریں گے. ہاں پہلے سجدہ کریں گے بعد میں رکوع. چلو ہاں 3 اور قاعدہ. اسے کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ. اور یہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے کوئی الگ نہیں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ عورت سینے پر ہاتھ باندھے گی، مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نماز پڑھی سینے پر ہاتھ باندھے ہیں. اور یہ حکم دونوں کے لیے. جہاں تک ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے اس حدیث کی کوئی اصل نہیں. حدیث حجر بن وائل رضی اللہ عنہ کے نام سے حدیث بیان کی جاتی ہے، اس کا چین لنک نہیں ہے، ضعیف اور ضعیف تر حدیث ہے. یہ مسئلہ ہے. میں آ رہا ہوں. عورتیں جو ہیں
زمین پر بچھی جاتی ہیں اور ایسے ہی جس طرح مینڈک ہوتا ہے اس طرح سجدہ کرتے ہیں. یہ لوگوں کا بنایا ہوا طریقہ ہے. اس بارے میں بھی ایک روایت ہے جس کی کوئی اصل نہیں, وہ موضوع ہے. وہ روایت کیا ہے؟ ضعیف نہیں, موضوع ہے, بنائی ہوئی حدیث ہے, اس کی کوئی اصل نہیں ہے. جیسے مرد قیام کرتا ہے عورت بھی ویسے ہی قیام کرے گی, جیسے مرد رکوع کرتا ہے عورت بھی ویسے ہی رکوع کرے گی, جیسے مرد سجدہ کرتا ہے ویسے ہی عورت بھی سجدہ کرے گی. اور اسی طریقے سے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا اور ساری امہات المومنین اور ساری مومن عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طرح سے نماز پڑھتی. یہ صحیح طریقہ ہے. یہ زمین پر بیٹھ کر کے بچھے جانا یہ لوگوں نے بنایا ہے, موضوع حدیث ہے, اس کی کوئی اصل نہیں, اس کی کوئی اصل نہیں. سب کے لیے ایک ہی طریقہ, ایک ہی نماز. فرق کس میں ہے وہ میں اب بتا دیتا ہوں. مرد کی نماز میں عورت کی نماز میں جو فرق ہے, سب سے پہلا فرق سطر میں. مرد کا سطر کہاں سے کہاں تک ہے؟ گھٹنوں تک. سے کہاں سے؟ ناف سے گھٹنوں تک, گھٹنے کے نیچے تک مرد کا سطر. اور کندھے پر کچھ ہو چادر, کندھے پر. یہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں. سینڈو بنین میں اور فل آستین کی بنین میں نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, یہ سب مسئلے گزر چکے ہیں, بار بار اسی کو دہرانا نہیں ہے. تو یہاں ڈفرنس ہے. عورت کا سطر کہاں سے کہاں تک ہے؟ سر کے بال سے پیر کے ناخن تک پورا چھپے. یہ ایک فرق ہے مرد کی نماز میں عورت کی نماز میں. دوسرا فرق, عورت مردوں کی امامت نہیں کر سکتی, مرد عورتوں کی امامت کر لے سکتے. البتہ عورت عورتوں کی امامت کر سکتی ہے صف میں کھڑے ہو کر, یہ فرق ہے. اور مرد صف میں کھڑے ہو کے امامت نہیں کرتا, بلکہ آگے ہونا چاہیے. الا یہ کہ جیسے یہاں جگہ کم ہے تو ہم دوسروں سے صرف 1 فٹ یا 1.5 فٹ آگے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں. عذر ہے. کیا ہے؟ عذر ہے. عذر میں اسلام میں کیا ہے؟ چھٹی ہے, راحت ہے. جہاں عذر ہوتا ہے وہاں اجازت مل جاتی ہے. تو دوسرا فرق, ایک سطر کا فرق ہے, دوسرا فرق امامت کا ہے. بس سمجھے, عورت کی نماز اور مرد کی نماز میں. تیسرا فرق, امام کو اگر لقمہ ہوا تو عورت کیا کرے گی؟ تالی مارے گی. اور مرد کیا کرے گا؟ سبحان اللہ کہے گا, تسبیح کرے گا. یہ فرق ہے. عورت کو اس کی آواز نہ آئے اس لیے تالی مارنے کا حکم. اس سے امام پہچان لے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے جس کی بنا پر آواز آ رہی ہے. تیسرا فرق عورت کی نماز اور مرد کی نماز میں. اور چوتھا فرق, صفوں میں مرد کی سب سے بہترین صف کون سی ہے؟ پہلی صف. اس کا اجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر میں تم کو بتا دوں اس کا ثواب کتنا ہے تو تم لوگ جو ہے آپس میں لڑو گے, قرآن اندازی کرو گے, اتنا اجر ہے. تو سب سے بہترین صف مردوں کے لیے پہلی صف ہے, عورتوں کے لیے سب سے آخری صف ہے. وہ ان کی افضل صف کون سی ہے؟ آخری صف. پھر اس سے پیچھے, اس سے پیچھے, اس سے پیچھے. یہ فرق ہے مرد کی نماز اور عورت کی نماز میں. اس کے علاوہ صلاح پڑھنے میں کوئی فرق نہیں. رکوع, سجدہ, قیام, قاعدہ, تشہد,
یہ ساری چیزیں ویسی ہی ہیں عورت کے لیے جیسے مرد کے لیے. ایک حدیث ہے یزید بن ابو حمید، وہی عورتیں پیچھے جا کر کے نماز پڑھنے کے بارے میں، یہ حدیث مرسل حدیث ہے. مرسل کسے کہتے ہیں؟ نہیں میں بتا دوں. مرسل حدیث کہتے ہیں تابعی کا نبی سے روایت کرنا. کس کا؟ نبی کے بعد کون؟ صحابہ. صحابہ کے بعد تابعی، اس کے بعد تبع تابعی. تو تابعی جو ہے نبی سے حدیث کو بیان کر رہا ہے. اب اسے صحابی سے ملی ہے یا کسی دوسرے تابعی سے ملی ہے نہیں معلوم. کس سے ملی ہے نہیں معلوم. ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ مرسل. حدیث مرسل جو درمیان میں صحابی ہے یا نہیں معلوم نہیں. یہ بول رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ارشاد فرمایا. کون بول رہا ہے؟ تابعی بول رہا ہے. جبکہ تابعی کا دور کب آتا ہے؟ صحابہ کے بعد. صحابہ کسے کہتے ہیں؟ جی نبی کے ساتھ رہنے والوں کو صحابی کہتے ہیں. اللہ اکبر. ہم لوگ اہل حدیث ہیں. اللہ کی نبی کو دیکھا. ابو جہل کس کے ساتھ تھا؟ ابو لہب صحابی ہیں. جس نے نبی کے ساتھ تھے کہ نہیں؟ اب بولے کیا؟ جو نبی کے ساتھ ہے وہ صحابی. دیکھ کو ایمان لے. صحابی کہتے ہیں جو شخص ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک بار بھی اگر دیکھ لیا ایمان کی حالت میں، وہ صحابی ہو گئے. اسے مہینے برسہ ساتھ میں رہنے کی ضرورت نہیں. الحمدللہ صحابی ایمان کی حالت میں. ویسے تو اللہ کے رسول کو ابو جہل نے بھی دیکھا، ابو لہب نے دیکھا. جی جی جی. دیکھنے سے ایمان کی حالت میں دیکھنا، اس کی اصلاح کر لو. صحابی اس کو کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، آپ کے ساتھ بیٹھا ہو، چاہے ایک دن یا ایک سال یا کئی سال. صحابی. اور جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا وہ تابعی ہے. اور جس نے ایمان کی حالت میں تابعی کو دیکھا وہ تبع تابعی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں تک کہ فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا ہے. میرا کا مطلب جی میں جس زمانے میں ہوں، جو میرے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، جو میری آواز کو سنتے ہیں، میری باتوں کو سنتے ہیں، میرے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ زمانہ بہترین زمانہ، اس سے بہتر زمانہ کچھ نہیں. خیر القرون قرنی، میرا زمانہ. ثم الذین یلونہم، اس کے بعد دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان سے ملے. کن سے؟ صحابہ سے جو ملے وہ دوسرے نمبر پر ہے. ان کا زمانہ بھی اچھا ہے. ثم الذین یلونہم، اس کے بعد جنہوں نے تابعی سے ملے وہ تیسرے نمبر پر ہے. بس اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کا دور شروع ہو جائے. ہو گئے. تو یہ کل ہو گئے 33 سال. کتنے؟ 33 ایئرس. اس کے بارے میں اللہ کے رسول پہلے ہی پیشین گوئی کر چکے ہیں. یہاں تک امن، سکون، اختلاف کچھ نہیں. صرف ایک دین، ایک رسول، ایک قرآن، ایک بات. اس کے بعد جو ہے فتنے شروع ہو گئے. اب وہ دوسری بحث ہے فتنے کیوں شروع ہوئے، کیا اسباب تھے، وہ ریزن کیا ہے، یہ ابھی نہیں، وہ دوسری وجہ ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. مرسل حدیث کسے کہتے ہیں؟
ताबीन से रिवायत लेते हैं, ताबीन से रिवायत करते हैं। 2 मिनट पहले बोला, यूपी की भाषा में नहीं, हमारी भाषा में बोला, ऊपर से जा रहा है। मुरसल हदीस उसको कहते हैं जिस बात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताबई बयान करे। कौन करे? ताबई किसे कहते हैं? के बाद सहाबा के बाद जिसने सहाबी को देखा ईमान की हालत में, वो ताबई, वो हुजूर से बयान कर रहा है। इसका पीरियड तो दूसरे नंबर पे है ना, तो इसने नबी को देखा ही नहीं और हदीस कैसे बयान कर रहा है? अब ये हदीस मुमकिन है सहाबी से मिली हो या फिर किसी दूसरे ताबई से सुन के बोल रहा हो। किससे मिली? चैन नहीं है, हदीस है, खत है, एड्रेस नहीं है। खत है, लिफाफा है, किसे देना वो नहीं है। बगैर एड्रेस का लिफाफा क्या करेंगे? तो ये हदीस मुरसल है। कौन सी? औरतें जमीन पर बिछे जा करके सजदा करने की हदीस मुरसल है। अगर कोई आपसे बयान भी करे, उसका हदीस में दिखाता हूं, हदीस है हदीस, लेकिन उसका कैटेगरी जो है उसकी मुरसल की है। बात समझ में आई? अब बोलो मुरसल किसे कहते हैं? सुभान अल्लाह, नबी की हदीस को ताबई बयान कर रहा है, सहाबी नहीं है बीच में, जबकि सहाबा होना चाहिए, है ना? हाँ, ये सारी चीज़ों को अपने पास रखो, इसलिए कि हम अहले हदीस हैं, हदीस का नॉलेज हमको होना चाहिए। ये सब बेसिक बातें हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं। अच्छा, आगे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, रिवायत करते हैं आप। हदीस तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती है। अबू हुरैरा इसके रावी हैं। क्या फरमाया? अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम नाबीना, ये मुअज्जिन थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद नबवी के मुअज्जिन थे। रमज़ान में तहज्जुद के लिए इनकी अज़ान होती थी और नमाज के लिए बिलाल की अज़ान होती थी। 2 मुअज्जिन थे। तो ये नाबीना थे। इन्होंने एक मर्तबा कहा, अल्लाह की कुर्सी में बैठो, तकलीफ होती है, कुर्सी वहाँ ही कुर्सियाँ उठा लो। जी हाँ, तो या रसूल अल्लाह, मैं नाबीना हूँ, रात में मुझे लेकर आने वाला कोई है नहीं, मैं और बरसात में भी मुझे तकलीफ होती है, दिन में कोई ना कोई मिल जाता है, मुझे लेके आता है मस्जिद तक, मैं घर में नमाज पढ़ता हूँ, मुझे इजाज़त है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, ठीक है। वो थोड़ी ही दूर, यानी 4-5 कदम आगे गए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बुलाया उनको, बुला करके पूछा, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम, आपके घर अजान की आवाज़ आती है? आती है। कहा कि फिर तो तुमको किसी हाल में मस्जिद आना है। अल्लाह, नाबीना को भी माफ नहीं है। हम तो गाड़ियां वाले हैं, और वो अजान जो सुनाई दे रही थी बिलाल की, आज मैक में अजान सुनाई दे रही है। जी हाँ, अब जो लोग अजान सुन के भी मस्जिद नहीं आते, उनके बारे में क्या है? 2 हदीसें मैं आपको सुनाया, एक लकड़ियां जमा करके घरों को आग लगाने की, एक नाबीना उम्मे मक्तूम, अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम जो है, ये नाबीना थे, इनसे भी कहा गया कि अगर अजान की आवाज़ आती है चले आओ मस्जिद। तो लिहाजा हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जब अजान की आवाज़ सुनते हैं तो कहाँ आना है? काहे के लिए? इकामत सला के लिए। इकामत सला किसे कहते हैं? मस्जिद, अज़ान, जहाँ अजान दी जाए, जहाँ मस्जिद हो, नमाज के लिए अलग जगह हो, जहाँ जमात होती हो, और जहाँ इमाम हो।
اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقامت صلاح، اور یہی حکم اللہ نے دیا ہے. جی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے وہ شخص نماز کو نہیں آتا اذان سن کر کے، یا پھر آتا بھی ہے تو آخر میں جماعت ہو جاتی ہے آ کے نماز پڑھتا ہے، سمجھو وہ منافق ہے. کیا ہے؟ اور منافق کے بارے میں قرآن میں کیا ہے؟ ان المنافقین، تمہیں سن لیا سب کی سنا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوں گے منافق. اللہ حفاظت کرے. یہ ساری چیزیں سن کر کے بھی ہمارے دل لرزتے نہیں، بڑا افسوس. اچھا ایک اور بات ہے، تکبیر تحریمہ. یہ نام کیوں ہے کہ کسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ اس کو کہتے ہیں، یہ تحریمہ حرام سے آیا ہے. جیسے مسجد حرام، حرم شریف. کیوں مسجد حرام کہتے ہیں؟ کعبۃ اللہ کو حرام کیوں کہتے ہیں؟ حرم میں ہے نا کعبہ. جی ہاں، عربی میں حرام کہتے ہیں پروہیبٹڈ کو، جس کو اللہ نے منع کیا ہے. مسجد حرام کو اس لیے مسجد حرام کہتے ہیں، وہاں جھگڑا، شکار، گالی گلوچ، کسی کو مار پیٹ کرنا، یہ سب حرام. حتیٰ کہ آپ کے سر میں جو نکلی تو اس کو نہیں مارنا ہے. کسی بھی جاندار کی جان وہاں محفوظ ہے. اسی لیے یہ ساری چیزیں پروہیبٹڈ ہیں، وہاں منع ہے، اس لیے اس جگہ کو مسجد حرام کہتے ہیں. ہندوستان میں لوگوں کے پاس جو ہے یہ گالی ہے، آدمی کو بولتے ہیں انہیں حرامی ہے بولتے ہیں نا. تو یہ عربی زبان، اس کا ترجمہ الگ ہے، لوگوں نے اسے اپنی زبان میں غلط طریقے سے استعمال کر دیا. جی تو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں حلال چیزیں اللہ اکبر کہہ دینے سے حرام ہو جاتی ہیں. جیسے بات کرنا، بات چیت کرنا حلال ہے کہ نہیں؟ وہاں ممنوع. کھانا پینا حلال ہے کہ نہیں؟ نماز میں نہیں کھائیں. کسی سے ملنا، کسی کو بلانا، یہ جائز ہے کہ نہیں؟ لیکن نماز میں. تو یہ ساری چیزیں آپ کے اوپر جو ہے نا لاک ہو جاتی ہیں. اسی لیے اس کو تکبیر تحریمہ، وہ تکبیر جو آپ کو محرم کر دیتی، حرام کر دیتی ساری چیزوں. بات سمجھ میں آئی؟ تو تکبیر تحریمہ اس کو اسی لیے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. اب لوگ نماز پڑھتے ہیں تو دو طرح سے، یا تو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر. نماز کیسا پڑھنے کا حکم ہے؟ کھڑے ہو کر پڑھنے کا حکم ہے کیا بیٹھ کے؟ پہلا رکن ہی قیام ہے. پہلا رکن جو ہے قیام ہے، کھڑا ہونا لازم ہے. جو انسان تندرست ہوتے ہوئے بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، کوئی شرعی عذر کے، اس کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس سے قیام چھوٹ گیا. اب بیٹھ کر کے پڑھنا کیسے؟ زمین پر، جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں ویسے اگر نہیں بیٹھ سکتے نہیں، جیسے آدمی آپ بیٹھے ہیں، ہماری زبان میں الکت پلکت نام مار کے بیٹھنا بولتے نہیں.
दोनों पैर ऐसे जमा करके, अदब से हैं? अदब से। और जो भी जैसे भी बोलते हो, दोनों पैरों को ऐसा सामने रख करके बैठना। ऐसा भी पढ़ सकते हैं अगर दोजानू बैठने में, पैर मोड़ने में तकलीफ है तो, वरना नीचे बैठ के नमाज पढ़ना। आजकल क्या है, 2-2 घंटे खड़े होकर बात करते हैं मस्जिद के बाहर, बाजार जाके आते हैं, सामान सौदा लेके आते हैं, नमाज पढ़ने आए तो कुर्सी में बैठ जाए, मस्जिद को आए तो कुर्सी में, क्या भाई नहीं मुझे होता नहीं, बाजार फिरने सब होता। अल्हम्दुलिल्लाह अगर ऐसा है, अगर कोई बैठ नहीं सकता, जैसे पैर के ऊपर रान रख करके हम जैसे तशहुद में कायदे में बैठते हैं, ऐसा बैठने से पैर सुंद हो जाता है या दर्द शुरू होने लगता है, नमाज में सुकून नहीं रहता, ऐसे आदमी को कुर्सी पे बैठ सकता है। अब कुर्सी कहाँ रखे? कुर्सी या तो जमात के आगे आती है या तो सफ के पीछे जाती है। सही तरीका क्या है? एक साइड। सही तरीका यह है, अगर पीछे कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं है, पीछे अब जैसे ये पिलर है, ये सफ है, वहां कोई नमाज नहीं पढ़ता, तो यहां जो है कुर्सी हम पीछे रखेंगे, कुर्सी पीछे रखेंगे, हमारे पैर दूसरे लोगों के पैर के साथ रहेंगे। अगर पीछे नमाज पढ़ने वाले हैं, उनको सजदे की तकलीफ होती है, तो हम बैठेंगे, लोग जहां ठहरे हैं वहां हम बैठेंगे, कुर्सी आगे रहेगी। कुर्सी समझ में आई बात या नहीं है? यानी उसके आखिर के 2 पैर जो हैं वो सफ में रखेंगे, कुर्सी आगे रहेगी। अगर पीछे नमाज पढ़ने वाले हैं तो, और अगर नहीं है तो कुर्सी पीछे रहेगी, आदमी सफ के साथ रहे। ये हो गया। अब अल्लाह ताला फरमाता है इत्तक़िल्लाह मस्तता, जितनी तुम्हारे से हो सकती है उतना अल्लाह से डरो। आदमी खड़ा हो सकता है, रुकू भी कर सकता है, सिर्फ सजदे में जाने में तकलीफ होती है तो वो खड़े होकर के क़याम करे। कुर्सी रहेगी लेकिन आदमी खड़ा रहेगा, क़याम और रुकू भी सबके साथ करे, लेकिन सबसे आगे रहता है। ये उसका उज़्र है, ये उसका। अब सजदे में, सजदा करने में, झुकने में तकलीफ है, उठने में तकलीफ है, तो सजदा बैठ करके कुर्सी में करे और तशहुद कायदा कुर्सी में करे। बाकी जो चीजें पॉसिबल हैं, हो सकती हैं, उतना तो वो करे, उतना वो करे। तो अब क्या मालूम हुआ? खड़ा हो सकता है तो खड़े होकर के क़याम करे, कुर्सी पीछे रहेगी लेकिन बैठेगा नहीं, इसलिए कि खड़ा हो सकता है, खड़ने में कोई तकलीफ नहीं है, रुकू करने में भी कोई तकलीफ नहीं है। अक्सर लोग यहाँ गलती कर जाते हैं, ताकत होने के बावजूद भी कुर्सी में बैठ करके पूरी नमाज, जितना आपसे नहीं होता उतना बैठो, जितना हो सकता है मस्तताअतुम, जितनी तुम्हारी इस्तिताअत है उतना तो करो। ये बात समझ में आ गई? और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने 40 दिन तक बाजमात तकबीर ऊला के साथ, तकबीर तहरीमा के साथ नमाज पढ़ा, 40 दिन तक पूरी नमाजें, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह ताला उसे जहन्नम की आग से बचा देता है। इसके इवज में ये नबी का हुक्म है। और दूसरी चीज, निफाक से अल्लाह उसे बचा देता है। 2 चीजों से वो बच जाता है, एक मुनाफिकत से बच जाता है, दूसरा जहन्नम की आग से।
جہنم کی؟ ٹھیک ہے، یہ کچھ مسائل تھے جس کو میں ذکر کیا. اب رفع الیدین کے تعلق سے وقت نہیں ہے ہمارے پاس، انشاءاللہ کل بات کریں اتوار کے دن.